یتیم سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک کیا تھا؟ عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیشن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا، استعمل علیہم زید ابن حارثہ، اور ان پر زید ابن حارثہ کو امیر بنایا، اور کہا فَإِن قُتِلَ أَوْ اسْتُشْهِدَ فَأَمِيرُكُمْ فَإِن قُتِلَ زَيْدٌ أَوْ اسْتُشْهِدَ فَأَمِيرُكُمْ جعفر، آپ نے کہا کہ اگر زید قتل ہو جائے یا شہید ہو جائے تو تمہارا امیر جعفر ہوگا۔ پھر فَإِن قُتِلَ أَوْ اسْتُشْهِدَ فَأَمِيرُكُمْ عبد اللہ ابن رواحہ، اگر یہ بھی قتل ہو جائے جعفر تو تمہارا امیر کون ہوگا؟ عبداللہ ابن رواحہ۔ فَلَقَوْا الْعَدُوَّ، تو دشمن سے مٹ بھیڑ ہوئی، اور فَأَخَذَ الرَّايَةَ زَيْدٌ فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ، زید رضی اللہ تعالیٰ نے جھنڈا لیا، جنگ کی، اور قتل ہو گئے، شہید ہو گئے۔ ثُمَّ أَخَذَ الرَّايَةَ جعفر فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ، ان کے بعد جھنڈا لیا جیسا بتایا تھا ویسا حضرت جعفر نے، اور لڑے 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 یہاں تک کہ وہ بھی قتل ہو گئے۔ ثم اخذها عبد اللہ ابن رواحہ فقاتل، پھر اس کے بعد جھنڈا لیا رایا عبداللہ ابن رواحہ نے، لڑے یہاں تک کہ وہ بھی قتل ہو گئے۔ ثم اخذ الراية خالد بن الولید ففتح اللہ علیہ، پھر وہ جھنڈا کس کے ہاتھ میں آیا؟ خالد ابن ولید کے، لڑے اور ملک جو بھی علاقہ تھا وہ فتح ہو گیا۔ پھر وَأَتَى خَبَرُهُمْ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فَخَرَجَ إِلَى النَّاسِ، آپ کے پاس خبر آئی ایسا ایسا ہوا، جیسا آپ نے بتایا تھا ویسے ہی صحابہ شہید ہوئے، آپ کے پاس خبر پہنچی ایسا ایسا ہوا۔ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، آپ نے غالباً لوگوں کو جمع کیا، خطبہ دیا، الحمد اور اللہ کی ثنا کی، اور اس کے بعد میں کہا ان اخوانکم لقوا العدو، تمہارے بھائی ان کی دشمن سے مٹ بھیڑ ہوئی۔ وَإِنَّ زَيْدًا أَخَذَ الرَّايَةَ، زید نے جھنڈا لیا یہاں تک کہ فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ أَوْ اسْتُشْهِدَ، لڑتے رہے یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ ثُمَّ أَخَذَ الرَّايَةَ بَعْدَهُ جعفر بن ابی طالب، ان کے بعد جعفر ابن ابی طالب نے جھنڈا لیا، فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ أَوْ اسْتُشْهِدَ، لڑتے رہے یہاں تک کہ وہ بھی شہید ہو گئے۔ ثُمَّ أَخَذَ الرَّايَةَ عبد اللہ ابن رواحہ، ان کے بعد عبداللہ ابن رواحہ نے جھنڈا لیا، فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ أَوْ اسْتُشْهِدَ، لڑتے رہے اور شہید ہو گئے۔ ثُمَّ أَخَذَ الرَّايَةَ سَيْفٌ مِّن سُيُوفِ اللَّهِ، اس کے بعد جھنڈا لیا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار، یہ کس کا لقب دیا ہوا ہے؟ سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار۔ خالد بن الولید ففتح اللہ علیہ، خالد بن ولید نے جھنڈا لیا اور اللہ نے ان کے ہاتھ پر فتح کر دی۔ فامہل، ابھی تین گھر جو ہیں، بیوائیں، یتیم، تین گھروں میں ہو گئے، اور ایک دم ٹاپ لیول کے لوگ ہیں، کوئی عام آدمی نہیں، بڑے لوگ ہیں۔ امیر کس کو بناتے بھائی؟ جنگ میں وہ بھی کتنا ایکسپیرینسڈ ہوگا وہ، کیسے بہتر صحابہ ہوں گے۔ ثم امہل، آپ ٹھہرے رہے۔ ثم امہل آل جعفر ثلاثا ان یاتیہم، 3 دن تک آپ رکے رہے، آل جعفر کے پاس آپ 3 دن تک نہیں گئے۔ ثم اتاہم، پھر آپ ان کے ہاں گئے۔ فقال لا تبکوا علی اخی بعد اليوم، آج کے بعد میرے بھائی پہ اب تم نے رونا مت۔ آپ کے بھائی تھے، کہا گھر والوں سے کہا 3 دن ہو گئے، کیونکہ 3 دن تک ماتم ہے، ماتم یعنی دل کا، رونا دھونا نہیں، اس کے لیے غم منانا 3 دن تک ہے۔ تو آپ نے کہا کہ آج کے بعد میرے بھائی پر اب رونا مت۔ ادعو الی ابن اخی، لاؤ میرے بھائی کے بچوں کو لے آؤ، میرا بچے یتیم چھوڑ گیا ہے، لاؤ ان کو میرے پاس لے آؤ۔ قال فجیء بنا، عبداللہ بن جعفر کہتے ہیں فجیء بنا کأن افرخ، ہم کو ہماری اماں لے آئی، اور ہم ایسے تھے جیسے بس چڑیا کے بچے، جیسے چوزے ہوتے ہیں چھوٹے 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 بچے، ایسے چھوٹے چھوٹے بچے تھے ہم لوگ۔ فقال ادعو الی الحلاق،
کہا جاؤ سر مڑنے والے کو لے آؤ. فجیء بالحلاق فحلق رؤوسنا، لایا گیا اس کو، بال بڑے بڑے ہوں گے تو آپ نے کیا کیا، بچوں کے سر مونڈ دو، سب کے بال کاٹ دو ان کے. فحلق رؤوسنا، تو ہمارے سر مونڈ دیے گئے. ثم قال اما محمد فشبیہ عمنا ابی طالب، وہ بچے تھے چھوٹے، ایک کا نام محمد ایک کا نام عبداللہ. کہا یہ جو محمد ہے فشبیہ عمنا ابی طالب، تو ہمارے چچا ابو طالب کی طرح دکھتا ہے. یہ تھوڑا آپ نے پیار سے شفقت سے، یہ بچہ دیکھو کتنا پیارا بچہ ہے، یہ کس کی طرح دکھتا ہے، میرے چچا ابو طالب کی طرح دکھتا ہے، یہ باپ ان پہ ہی گیا ہے بولتے ہیں نا جیسے ان کی طرح دکھتا ہے. وَأَمَّا عَبْدُ اللَّهِ فَشَبِيهُ خَلْقِي وَخُلُقِهِ، یہ جو عبداللہ ہے، عبداللہ بن جعفر، یہ جو عبداللہ ہے یہ اس کا خلق اور خلق، اس کا چہرہ اور اس کا مزاج میری طرح ہے، میری طرح ہے عبداللہ بن جعفر. ثم اخذ بيدي فاشالها، آپ نے ہمارا ہاتھ پکڑا، اپنی قریب کیا. فقال اللهم اخلف جعفرا في اهله، اے اللہ جعفر کو اپنے گھر والوں میں ذمہ دار بنا، ان کا وارث بنا. اور وبارک لعبد اللہ فی صفقت یمینہ، اے اللہ جعفر کا اس کے اہل میں وارث بنا. وبارک لعبد اللہ فی صفقت یمینہ، اور عبداللہ کے صفقت یمینہ یعنی اس کی تجارت میں، اس کے عہد میں برکت دے، جو عہد اس نے کیا اس میں برکت دے. قالها 3 مرار، 3 بار آپ نے یہ بات کہی. قال فجاءت امنا، کہتے ہیں کہ ہماری والدہ آئیں، ہماری ماں آئیں. فذكرت له یتمنا وجعلت تفرح لنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کہنے کہ اللہ کے رسول یہ اب یتیم ہو گئے، یہ بچے یتیم ہو گئے. اور یعنی تفرح لنا کے 2 معنی علماء نے ذکر کیے، تفرج کے معنی میں بھی، اور یعنی اپنے بوجھ اور خرچ اور ذمہ داری اور مسائل کا ذکر کیا، یا ان کو خوش کرنے کی کوشش کی، بچوں کو اپنی طرف انسیت پیدا کرنے کی کوشش کی، پیار کیا اپنے بچوں سے، دونوں معنی ہو سکتے ہیں. فقال العیلۃ تخافین علیہم، آپ نے کہا ان کے اوپر تو محتاجی کا ڈر ہے تجھ کو، یعنی کیا تو یہ سمجھتی ہے، کیا تم یہ سمجھتی ہو کہ اپنے یعنی باپ کی وفات کے بعد، شہادت کے بعد یہ بے سہارا ہو جائیں گی، تم کو ایسا لگتا ہے. وَأَنَا وَلِيُّهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، میں ان کا ولی ہوں، دنیا میں نہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. میں ان کا سرپرست کھو گیا، تجھ کو ایسا لگتا ہے؟ کوئی دیکھنے والا نہیں، ان کے سر پہ کوئی نہیں، ایسا لگتا ہے تجھ کو؟ ایسا نہیں ہے، میں دنیا میں بھی ان کا سرپرست ہوں، دنیا کی بھی ذمہ داری میں لیتا ہوں اور آخرت کی بھی لیتا ہوں. بتائیے اور کیا ہے کہ دنیا اور آخرت کی ذمہ داری میں لیتا ہوں. امام احمد نے اس کو مسند میں روایت کیا ہے، اور شیخ الالبانی نے تلخیص احکام الجنائز میں اس کو ذکر کیا ہے، اور یہ صحیح روایت ہے.